دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں محبوب عوام محترم جناب بلبل قرآن قاری بنیامین عابد صاحب کو کہ وہ سامعین کو اپنے مخصوص انداز میں نصیحت فرمائیں۔ محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ کلا جہان دا ہے مالک، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزان دن راتی، سب حاکم محکوم وکیل کر دے، تے جدی چاہے او عرضی منظور کر لے، تے جدی چاہے او رد اپیل کر دے، او دے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، جو چاہے رب جلیل کر دے۔ جدے تو مکے جاندے ہیں، جڑا پرانا جدہ رو رہے، مکہ مکرمہ تو چند کلومیٹر پیچھے ایک جگہ آندی ہے جدا آج کل نام شمیسی۔ اگر اسی پرانی تاریخ نو کھولیے 1400-1500 سال پیچھے جائیے تو پتہ لگتا ہے کہ اے او جگہ ہے جدا پرانا نام ہے حدیبیہ، اور حدیبیہ دا مقام اوہی مقام ہے جتھے ایک معاہدہ طے ہویا جنوں صلح حدیبیہ دے نام تو اسلام اندر یاد کیتا جاندہ ہے۔ جدوں یہ معاہدہ طے پا رہا سی، لکھیا جا رہا سی، تو اس معاہدے دا جڑا ٹائٹل اور ہیڈ لائن سی وہ اے سی کہ اے معاہدہ اور صلح نامہ رؤسائے مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے مابین لکھیا جا رہے ہیں۔ کفار مکہ نے اعتراض کیتا، انہاں کہا جی اس ٹائٹل دے تحت اسی تواڈے نال صلح نہیں کر سکتے، نہ ہی معاہدہ لکھ سکتے،
کیونکہ تسی ٹائٹل اندر لکھیا ہے محمد الرسول اللہ، اینو ختم کرو اور ایدی جگہ تے لکھو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر اسی صلح نامے تے محمد رسول اللہ لکھ لیا ایدہ مطلب ہے کہ اسی تانو اللہ دا رسول مان لیا، تے جے اسی تانو اللہ دا رسول مان لیا تے پھر رولت تو مک گیا، پھر جنگ بھی کوئی نہیں، جنگ کوئی نہیں تے لڑائی کوئی نہیں، تے لڑائی کوئی نہیں تے صلح کا دی ہوندی بھئی ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول اور ہم یہ لفظ نہیں لکھنے دیں گے۔ کیڑا لفظ؟ محمد پڑھو خواہ محمد جملہ پڑھیا نہیں، محمد رسول اللہ سنیا تے پڑھیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ لاہوریو افسوس اس گل دا ہے کہ کلمہ پڑھیا اسی ہیں لیکن ساڑھے چو کئیاں پراواں نے انہوں اینا نہیں سمجھیا جنہ مکے دے کافرہ سمجھیا تھے وہ کافر، لیکن وہ محمد رسول اللہ کا تقاضا جانتے تھے، انہاں تاں صلح نامے دے اتے لکھن نہیں دیتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ تقاضا کردہ ہے کہ ہر وہ بندہ جڑا ایک کلمہ پڑھ لیندہ ہے نا او دا پھر اپنا کوئی ذاتی اختیار رہ جاندہ، بولو او دا کوئی ذاتی اختیار، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اپنا ذاتی اختیار پیش کریں، سارے اختیارات ختم، ہن صرف اختیار چلے گا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تقاضا لکھیا کتھے؟ یہ تقاضا لکھیا قرآن پاک اندر، کیڑی سورت اندر؟ سورۃ الاحزاب اندر۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے پہلے سمجھن دی پھر او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا اللہ پاک نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، کسی مومن واسطے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کہ جدو نبی پاک کسی گل دا فیصلہ فرما دین، کوئی حکم اللہ دے پیغمبر جاری کر دین، حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دین،
حدیث دے آ جان تو بعد میرے پیغمبر دے آرڈر دے آ جان تو بعد میرے پیغمبر دے حکم دے آ جان تو بعد ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم کہ کوئی بندہ میرے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے اندر اپنا اختیار پیش کرے اپنی رائے تے فقاہت نو مقدم کرے ایک کسی مومن واسطے جائز نہیں ایک کسی مومن عورت واسطے جائز نہیں ہاں اگر کو بندہ نبی پاک دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنے اختیارات میں استعمال کرے گا پھر کی ہوئے گا فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا انجدہ گمراہ ہوئے گا کوئی گمراہی تے دلیل دی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ ضلالا مبینا کھلی گمراہی اندر واضح گمراہی اندر چلا جائے گا دوسرا مقام اللہ دے غلام دا اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 115 دے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کردا ہے میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کردا ہے میرے پیغمبر دے آرڈر دی مخالفت کردا ہے اور مومنہ دے رستے تو علاوہ کو دوسرا رستہ اختیار کردا ہے پر میں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسیے دیاں ڈوراں ٹھلیاں کر دینے ہاں فیصلہ کر دینے ہاں بھئی جدھر جانا ہی چلا جاؤ جدھر پھر نہیں پھر یا پھر ٹھکانہ کی ہوئے گا اینڈ والا سٹاپ کی ہوئے گا وساعت مسیرہ آخر ٹھکانہ اس بندے دا جہنم بن جائے گا حضرات محترم پہلی آیت سے ثابت ہوا حدیث مصطفیٰ کے مقابلے میں اپنے اختیار کو استعمال کرنے والا بندہ گمراہ ہے قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی اس سے ثابت ہوا میرے پیغمبر کی احکامات کی مخالفت کرنے والا بندہ اللہ پاک اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے اللہ اللہ میں قربان داما ہن سنیے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ نور اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 63 اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَكُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا انہاں لوگاں نو اللہ پاک تو ڈر جانا چاہیے ہے جڑے لوگ میرے پیغمبر دی عادت دی مخالفت کر دینے آپ دی حدیث دی مخالفت کر دینے ایک کتیوں کسی فتنے وچ مبتلا نہ ہو جان حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس آیت دی تفسیر کر دیا فرما دینے ان تصیبکم فتنہ اللہ فرما دینے جڑا میرے پیغمبر دے دین دے حدیث دی مخالفت کرے انہوں ڈر جانا چاہیے ہے کسی فتنے مبتلا نہ ہو جائے فرما دینے اس تو بڑا فتنہ کی ہو سکتا ہے کہ بندہ نبی پاک دی حدیث چھڑ دے بے نبی پاک دا دین چھڑ دے بے اور جس کے ہاتھ سے میرے نبی کا دامن چھوٹ جائے دامان مصطفیٰ چھوٹ جائے میرے تو وڈ کے فتنے والا بندہ کڑا ہو سکتا ہے اللہ اللہ میں قربان داما چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرما دینے سورہ النساء آیت نمبر 65 اندر فرمایا اللہ پاک نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
ایمان فرمایا کائنات دے لو قسم چکی اللہ پاک نے اللہ پاک لاہوریو قسم نامی چکن تی اللہ پاک دی گل دی بڑی اتھارٹی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے قسم اٹھائی اور قسم بھی اللہ پاک نے قرآن میں کئی اور طرح بھی اٹھائی کہیں فرمایا والفجر مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے کہیں فرمایا والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے لیکن یہاں قسم اٹھانے کا انداز کتنا زبردست ہے اللہ اللہ میں قربان داما اللہ پاک فرما دینے فلا و ربی کا کی مانا فلا و ربی کا محبوبہ مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے اگے ساری یادہ مفہوم کی بندا ہے اے میرے محبوب پیغمبر مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے جڑا بندہ تیرا فیصلہ نہیں مندا میں رب نو مومن نہیں مندا میں او دا ایمان نہیں مندا جڑا تانوں جناب جڑا تہاڈا آرڈر نہیں مندا اللہ پاک اس بندے دا ایمان نہیں مندا جڑا میرے پیغمبر دی گل نہیں مندا اللہ پاک اس بندے دا ایمان نہیں مندا جڑا میرے پیغمبر دا حکم نہیں مندا اللہ پاک اس بندے دی گل نہیں مندا ایمان نہیں مندا جڑا میرے پیغمبر دی حدیث نہیں مندا میرے نبی دی حدیث منیا کر میرے پیغمبر دا حکم منیا کر میرے پیغمبر دا آرڈر منیا کر اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے آرڈر نو اہمیت دیتی ہے اللہ تو بعد اس کائنات اندر اگر سب تو بڑا کسی دا آرڈر ہے تے محمد رسول اللہ دا آرڈر ہے اس وقت میں محبت نال گلی گلی کہندا پھرنا اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ اللہ کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان اے میں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑی آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بڑی گل جی بڑی گل میں تو پتہ نہیں سی نعرہ لان بھی رکھیا آیا ہے اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا میں نے 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی ان 4 آیات کا مفہوم یہی ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث چھوڑ دے وہ گمراہ ہو گیا وہ فتنے میں پڑ گیا وہ جہنم کے کناروں تک پہنچ گیا وہ میرے پیغمبر سے دور ہو گیا آؤ زمانہ ہاتھ سے جاتا ہے جائے لیکن دامان مصطفیٰ نہ جائے میرے پیغمبر کی حدیث کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا کرو اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا کئی بندے جدے سکالر بھی جمپے ہیں مولانا عبدالماجد سلفی صاحب کئی سکالر ہیں جدے بھی جمپے ہیں سکالر نہیں سین لا کے کالر ہی کر لو سیدھے سیدھے ہیں کئی جدے بھی جمپے ہیں
نے وہ کہنے حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، صرف قرآن کو پڑھو بس، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر گل سنے بڑیا کالرا، اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، حدیث کی میری تیری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ میں تینج کہاں گا دین اسلام قرآن تو شروع نہیں ہوندا، دین اسلام حدیث مصطفیٰ تو شروع ہوندا ہے۔ اللہ اللہ کیویں شروع ہوندا ہے؟ صحیح البخاری کھولیے، کتاب بعد الوحی نکالیے، سند پڑھیے، پوری سند پڑھ دیاں حدیث پڑھ دے جاؤ کی حدیث آندی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع دے اندر غار حرا تے جایا کر دیتن، وہو التعبد، میرے پیغمبر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تے اوتھے جناب نبی پاک ایک دن موجود سن تے میرے پیغمبر دے کول فرشتہ آیا، ایتھے فرشتہ آیا، ہن قرآن پاک دی ایت اتریے، قرآن دی ایت بعد اتریے، حدیث پہلے پڑھنی پے گی، لہذا مننا پے گا دین اسلام دا آغاز ہی حدیث مصطفیٰ تو ہوندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑا جاؤ رکھے چلیے حضرات ذی وقار، اے دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوندا ہے۔ جدو دن طلوع ہوندا ہے، جدو دن چڑھدا ہے نا، فجر دی اذان ہوندی ہے تے فجر دی اذان کتے لکھی ہے؟ فجر دی اذان حدیث پاک اندر آندی ہے۔ بھائی یارو ساڈے تے دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوندا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، نماز دیکھ لیجئے، نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوندا ہے۔ نماز کتوں شروع کرنے اللہ اکبر، اگے ساری نماز کتے لکھی ہے؟ ساری دی ساری نماز نبی پاک دی حدیث اندر لکھی ہے۔ لہذا مننا پے گا نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوندا ہے۔ ہن پیچھے جائیے، دین دا کلا آغاز نہیں ہوندا جناب حدیث مصطفیٰ تو، دین حنیف دا اختتام دی حدیث مصطفیٰ تے ہوندا ہے۔ کیویں پلا حضرات حدیث پاک پڑھیے، جب جناب کتاب کھولیے حدیث دی کتاب تفسیر صحیح البخاری وچوں کڈ لو، پڑھ دے جاؤ سند پڑھ کے اگے پہنچو، اگے حدیث آئے گی۔ نبی پاک حجۃ الوداع دے موقع تے موجود سن، میرے پیغمبر تے آسمان تو قرآن دی آخری آیت اتری کیڑی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت تک پہنچن واسطے پہلے حدیث پڑھنی پے گی، راوی دا نام پڑھنا پے گا، سند پڑھنی پے گی، حدیث دی کتاب کھولنی پے گی، لہذا مننا پے گا دین حنیف دا آغاز بھی حدیث تو ہوندا ہے، دین حنیف دا اختتام بھی حدیث مصطفیٰ تے ہوندا ہے۔ او جڑے دن دا آغاز آپا کیتا ہے نا حدیث مصطفیٰ تو، اسے دن دا اختتام دی حدیث مصطفیٰ تے ہوندا ہے۔ دن کتھے مکدا ہے؟ مغرب دی اذان تے مکدا ہے، تے اذان ساری کتھے وے؟ اذان ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے، لہذا بننا پے گا دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو، دن دا اختتام بھی حدیث مصطفیٰ تو۔ وہ جڑی نماز دا آغاز آپا کیتا سی نا حدیث مصطفیٰ تو، اسے نماز دا اختتام بھی حدیث مصطفیٰ تے ہوندا ہے۔ کتھے مکدی ہے نماز؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ کہاں لکھے ہیں جملے؟ یہ حدیث پاک میں لکھے ہیں، لہذا مننا پے گا نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہوندا ہے، نماز دا اختتام بھی حدیث مصطفیٰ تے ہوندا ہے۔ حدیث کی میری تیری زندگی میں اتنی اہمیت ہے، اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا دین کے ارکان پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ حضرات ذی وقار، نماز پڑھن دا حکم قرآن اندر ہے تے نماز دا طریقہ نبی پاک دی حدیث اندر ہے۔ حج کرن دا حکم قرآن پاک اندر ہے، حج دا طریقہ نبی پاک دی حدیث اندر ہے۔ زکات دین دا حکم قرآن اندر ہے، زکات دا طریقہ نبی پاک دی حدیث پاک اندر ہے۔ نبی پاک تے درود پڑھن دا حکم قرآن اندر ہے، نبی پاک تے درود پڑھن دا طریقہ حدیث پاک اندر ہے۔ نکاح دا حکم قرآن پاک اندر
اندر ہے لیکن نکاح دا طور طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے اگر حدیث نو چھوڑ دیتا جائے گا قرآن دیاں بہت ساریاں چیزاں دی بداقت نہیں کیتی جائے گی اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی اللہ پاک نے کیویں مدد کی تھی ایک قرآن وچ نہیں لکھیا اے میرے پیغمبر دی حدیث اندر لکھیا ہے لہذا بدر دا اشارہ قرآن وچ بدر دی تفصیل ساری میرے پیغمبر دی حدیث اندر ہے احد دا اشارہ قرآن وچ احد دی ساری تفصیل نبی پاک دی حدیث اندر ہے خندق دا اشارہ قرآن اندر ہے خندق دی ساری تفصیل نبی پاک دی حدیث اندر ہے حضرات محترم صلح حدیبیہ دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے حجۃ الوداع دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے فتح مکہ دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے تبوک دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے غزوہ خیبر دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے غزوہ حنین دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے وعلى الثلاثة الذين خلفوا اشارہ قرآن اندر ہے تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے ان الذين جاءوا بالافك اشارہ قرآن اندر ہے تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے فلما قضى زید منها وطرا اللہ کما قال اللہ تعالی اشارہ قرآن پاک اندر ہے تفصیل ساری حدیث اندر ہے انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت اہل بیت کا اشارہ قرآن پاک میں ہے تفصیل ساری پیغمبر کی حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام کے ازواج کا ذکر لما تحرم ما احل اللہ یہ ذکر اشارہ قرآن پاک میں ہے تفصیل ساری پیغمبر کی حدیث میں ہے اللہ کی مجھے قسم ہے میں بیان کرتا چلا جاؤں ساری رات گزر جائے گی ایسے بے شمار اشارے ہیں جو قرآن کرتا ہے تفصیل حدیث بتاتی ہے لہذا ماننا پڑے گا اکیلا قرآن کافی نہیں اکیلی حدیث کافی نہیں قرآن نو بھی ملانا پے گا نبی پاک دے فرمان نو بھی ملانا پے گا قرآن بھی آسمان تو آیا نبی پاک دا فرمان بھی آسمان تو آیا قرآن بھی منزل من اللہ حدیث بھی منزل من اللہ قرآن بھی وحی ہے حدیث بھی وحی ہے قرآن بھی لا ریب ہے حدیث بھی لا ریب ہے قرآن بھی بیاب ہے حدیث بھی بیاب ہے قرآن بھی پر حق ہے میرے نبی دا فرمان بھی پر حق ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن بھی حق ہے کملی والے دا فرمان بھی اللہ 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 دو نام خدا بند کیتے او دو نام خدا بند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا سر پر دوواں جہانا اللہ اللہ میں قربان جاواں آج تقریب صحیح البخاری ہے آج تقریب صحیح البخاری پہ حدیث کو مکمل پڑھنے والے صحیح البخاری کی تکمیل کرنے والے میں علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں میدان آپ کے لیے خالی پڑا ہے حدیث کو اپنا مشن بنا لیجئے حدیث کی نوکری کیجئے حدیث کی چوکی داری کیجئے اور عدم کر لیجئے ہم جب تک زندہ رہیں گے پیغمبر کی حدیث کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں لوریو کہہ دو سبحان اللہ ایڈے ٹلے نہ پوا جو تسی بسنت بھی منانی ہے میں لاہور بڑے اللہ جاندا ہر موٹر سائیکل تے بسنت دا جھنڈا لگا ہے تسی کہو بسنت دا جھنڈا کیڑا ہے اے او جھنڈا ہے جڑا کلا ڈنڈا ہے جھنڈا ہے ہی کوئی بسنت دا جھنڈا ہے جدا جھنڈا ہے کلا ڈنڈا ہے جھنڈا اللہ 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 شاید جدو کوئی نہیں جدو ایک چیز ثابت ہی کوئی نہیں نہ تہوار چو نہ اسلام چو نہ دین چو پھر جھنڈا کادا ہونا ہے پھر ڈنڈا ہی ہونا ہے کلا ہے
اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں اے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اے پڑھدا اے دنیا تو جاواں عامت الناس نو شاید پتہ نہ لگے علماء کرام میرے اس جملے نو سمجھن گے ذرا توجہ کرنا اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے علماء کو پتہ چل رہا ہے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں حدیثاں سونے دی نعتاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں میں نعتاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں اے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میں عام لوگوں سے ایک بات حدیث کے متعلق کرنا چاہتا ہوں تسی لوگ ہو نا تسی جو ساڑھے کڑو مسئلہ پوچھ دیو نا تو اڈا مسئلہ پوچھن دا ایک انداز اجدا ہے وہ انداز دی وجہ تو بعد دفعہ حدیث دی اہمیت کم ہو جاتی تسی مسئلہ پتہ کہ میں پوچھ دے مولانا اس مسئلے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جدو تسی انج پوچھ دو نا تو اسی بھی چوڑے ہو جانے میں سازی بھی کچھ ہے ساڑھی بھی کوئی اوقات ہے ایسے مسئلہ نہیں پوچھتے یہ مسئلہ پوچھنے کا غلط طریقہ ایسے پوچھو مولانا اس مسئلے کے متعلق رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے متعلق اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے میں کیاں تے تو کیاں ساڑھی کوئی خصیت نہیں جتھے آمینہ دے در یتیم دی ذات پاک اللہ پاک نے جو رتبہ میرے پیغمبر نو دیتا ہے وہ سب تو اونچا ہے میں کہا کرنا پیر سارے تھلے نے رہبر سارے تھلے نے مرشد سارے تھلے نے لیڈر سارے تھلے نے شیخ سارے تھلے نے علامہ سارے تھلے نے وہاں سارے تھلے نے ستے زمینہ تھلے نے ستے اسمان تھلے نے ستے زمینہ دیا مخلوقاں تھلے نے ستے اسمانہ دیا مخلوقاں تھلے نے رب تو بات اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میرا ٹائم میں صدقے جاواں پتر بڑی گل ہے ٹائم میرا لکھیا جی کتنا وہ پلا 10:10 بڑا ٹائم پیا جی تے موجہ نے بے فکر ہو جاؤ جب میرے پورے منٹ پہنے اور پورے 20 منٹ پہنے میرے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار یاد رکھیے دین وہ نہیں ہے جو میری زبان سے نکلے دین وہ نہیں ہے جو کسی اور عالم کی زبان سے نکلے دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اور جمیں خالص شہد ہوئے جڑا درخت لگے چھتے وچوں نکلدا بالٹی چ پیو چھتے دی گارنٹی کوئی نہیں اور خالص جویں شہد ہوئے جڑا درخت لگے ہوئے چھتے وچوں نکلدا ہے اور جویں خالص زمزم ہوئے جڑا چاہے زمزم وچوں نکلدا ہے جویں خالص دودھ ہوئے جڑا مجھ تے بھینس دے تھنا وچوں نکلدا ہے او خالص دین ہوئے جڑا آمینہ تے در یتیم دی زبان وچوں نکلدا ہے
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا یارو لاہوریو میں ایک گل تواڈے نال کرنا چاہنا علماء کرام دی خدمت دے اندر بھی عرض کرنا چاہنا مینوں انہاں لوکاں دی سمجھ نہیں آندی جڑے لوگ دین پوچھن واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے دروازے تے جاندے نے مینوں انہاں بھراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین پوچھن واسطے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے مینوں انہاں لوکاں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین پوچھن واسطے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے مینوں انہاں لوکاں دی سمجھ نہیں آندی جڑے لوگ دین پوچھن واسطے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام ابو حنیفہ دی وفات 105 ہجری وچ ہوئی حضرت امام مالک دی وفات 179 ہجری وچ ہوئی حضرت امام شافعی دی وفات حضرت دی وقار 204 ہجری وچ ہوئی حضرت امام احمد ابن حنبل دی وفات 241 ہجری وچ ہوئی اج تو لگ جاؤ تے 200 جناب 40 ہجری 41 تک جاؤ تقریباً 1200 سال بن گئے تے نبی پاک دی وفات 11 ہجری وچ ہوئی 241 ہجری تو 11 ہجری درمیان کڈو کنے بن گئے 200 تو کچھ زیادہ سال بن گئے یارو میں ہاتھ بن کے نکی جی گل پوچھنا چاہنا جدو تسی دین سمجھن واسطے ایتھوں ٹرے ہو 1200 سال دا پینڈا کر کے ماما دے دروازے تے گئے ہو یار رہتے پیچھے 200 سال دا فاصلہ گیا ہے 200 سال دا فیصلہ طے کر دین میرے کملی والے کلو جا کے پوچھنا دینوں تو سمجھ جتے جتے دین اترے آئے میرے نبی کلو جا کے دین سمجھنا جانا تے سارے جنت ویچے حنفیوں کتھے جانا ہے آکے جنت اندر مالکی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آکے جنت اندر شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آکے جنت اندر حنبلی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آکے جنت اندر اسی بھی سارے جنت ویچ جانا ہے منزل تو آڈی بھی ہو تے منزل ساڈی بھی ہو آپا سارے جنت ویچ جانا چاہنے ہو تے جنت ویچ جان واسطے آپا نو او دے مگر لگنا چاہیے دے جن جنت تک دا راہ ویکھیا ہویا ہووے کسے امام نے راہ نہیں ویکھیا کسے جناب پیر نے راہ نہیں ویکھیا کسے گدی نشین نے راہ نہیں ویکھیا جنت تک جان دا راہ کنے ویکھیا ہے کون ہے جڑا جنت ویکھ کر کے آیا ہے جڑا ویکھ کے آیا ہے اونے اعلان کیتا قل اننی ہدانی ربی لا صراط مستقیم اللہ میں قربان جاواں میں نے جنت کا رستہ دیکھا ہوا ہے مجھے اللہ نے جنت کے رستے کی رہنمائی کر دی ہے آؤ میرے پیچھے یہ کون کہہ رہا ہے یہ کوئی پیر نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہا ہے یہ کوئی وزیر نہیں کہہ رہا ایک کون کہہ رہا ہے یہ عبداللہ دا نخت جگر کہہ رہا ہے ماں آمینہ دا نور نظر کہہ رہا ہے ایک کون کہہ رہا ہے ماں فاطمہ دا بابا کہہ رہا ہے ایک کون کہہ رہا ہے حسنین کریمین دا نانا کہہ رہا ہے ایک کون کہہ رہا ہے ابو بکر دا آقا کہہ رہا ہے عمر فاروق دا پیارا کہہ رہا ہے عثمان غنی دا دلارا کہہ رہا ہے ایک کون کہہ رہا ہے علی المرتضی دا ویر کہہ رہا ہے اینا وہابیاں دا پیر کہہ رہا ہے میں قربان جاواں حسیتا کہنے آؤ میرے پیغمبر دے مگر لگ جاؤ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے تسی کہنا کہو گے کہ نہیں کہو گے میرے پیر دی شان نرالی ہے تسی کہنا اونچی کہنا ہے ادھر ویکھو بدو ملی تو محرر صاحب آئے بیٹھے نے اونچی بولو ہے اللہ اللہ میرے پیر دی شان داریو تسی تے بڑا بول دے تھکے کا تو پیجے میرے پیر دی شان میرا لیے میرے پیر دی شان تسی بول دے کوئی پتہ نہیں تانوں گڑ کھوائیے تھوڑے تے گڑ پیا ساڈے کول ہے بول دے کانی میرے پیر دی شان اور جو کملی والے کو اپنا پیر مانتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا میرے پیر دی شان میرا لیے سونے لگ دے ہو لوریو کہ جو بول دے کٹے سونے لگ دے ہو دل کردہ ہو ایک باری پھر بولو میرے پیر دی شان میرا لیے میرے پیر دی شان سرداری ہو ساری نبیاں دا سرداری ہو ساری نبیاں دا او دے موٹے تے کملی
کالی یہ میرے پیر دی شان ہے میرا لی یہ میرے پیر دی شان ہے میرا احمد نو چھڑ پاسے جامے احمد نو چھڑ پاسے جامے اور کو پیر بنانا چاہے احمد نو چھڑ پاسے جامے اور کو پیر بنانا چاہے نہیں قبول اللہ نے کرنا پانے بنا لے تو چالی یہ میرے پیر دی شان ہے میرا لی یہ میرے پیر دی شان ہے میرا لیے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا